راستے میں طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار یہ قافلہ کئی جانیں لٹا کر اسلام کے نام پر حاصل ہونے والی سرزمین پاکستان تک پہنچ چکا تھا۔ طویل سفر کی مشقت سے ہر ایک مسافر کے چہرے پر پژمردگی چھائی ہوئی تھی۔ ہر بوڑھا، جوان، بچے اور عورتیں تھکن سے چور چور تھے۔ ہر چہرہ ایک درد بھری داستان سنا رہا تھا۔ اسلام کے لیے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے والوں کا قافلہ لاہور میں داخل ہو چکا تھا۔ 3 دن سے کسی کو روٹی کا آدھا ٹکڑا تک نہ ملا تھا۔ سب لوگ فاقے سے مر رہے تھے۔ بھوک اور پیاس سے بچے بلبلا رہے تھے۔ ان کو بلبلاتا دیکھ کر بکریوں کے بچے بھی ممیا رہے تھے۔ 15 سالہ زینب بھی اس قافلے کی مجاہدہ تھی۔ اس ہجرت میں اس کے سر سے باپ جیسی ہستی کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے شہید باپ کی مبارک لاش آتی تو وہ بلک بلک کر رو پڑتی۔ اس کا بھائی حسن اور ماں فاطمہ اس کے لیے سہارا تھے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد کے انتظار میں خیمے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس کے والد عباس کی باتیں اس کے لیے مرہم کا کام دے رہی تھیں۔ والد کی باتیں اس کی یادداشتوں کے رجسٹر سے گزر گزر کر جا رہی تھیں۔ اس کے والد کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم نہ لگے ہوں۔ زخموں سے نڈھال ہو کر اب وہ راہ خدا کے شہید بن چکے تھے۔ زینب انہیں یاد کر کر کے اپنا منہ دوپٹے میں ڈال کر بلک بلک کر رو پڑتی۔ جس آدمی کو دیکھتی اس کے چہرے میں باپ کا چہرہ ہی نظر آتا۔ جس آدمی کی آواز کان میں پڑتی اسے باپ کی آواز ہی لگتی۔ بیٹی، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ریت میں لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اسے باپ کا سنایا ہوا واقعہ یاد آنے لگا۔ یہ منظر وہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی تھی۔ کافر اس کے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی کر چکے تھے۔ ظالموں نے اس کے والد کو شدید زخمی کر کے ایک بہت بڑا پتھر سینے پر رکھ دیا تھا۔ ابو، کافر پھر کیا کرتے تھے؟ اس نے معصومانہ انداز میں پوچھا تھا۔ بیٹی، انہیں پھر رات کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے۔ یہ جملہ یاد آیا تو اسے ابو یاد آئے جب ان پر کریانے اور پھاوڑے چلائے گئے تھے۔ ابو، کافر انہیں کیوں مارتے تھے؟ یہ اس کا دوسرا سوال تھا۔ انہیں کافر اس لیے سزا دیتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا تھا اور کسی بھی بت کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا تھا، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اسلام کی خاطر اگر ہمیں بھی قربانی دینی پڑے تو کیا ہم دیں گے؟ جی ابو، بالکل، وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ جب دوسرا دن آتا تو ان کو پھر تپتی ہوئی گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ زخموں کی شدت سے یہ اسلام سے ہٹ جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں، مگر یہ ایک ہی آواز لگاتے، احدن احدن، ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ابو جہل تکلیف دیتے دیتے تھک جاتا تو پھر دوسرے ظالم امیہ بن خلف کی باری آ جاتی اور وہ انہیں تڑپاتا۔ جب وہ بھی تھک جاتا تو پھر کوئی تیسرا آ جاتا۔ ہر شخص تکلیف دینے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیتا۔ مکہ کے لڑکے ان کے گلے میں رسہ ڈال کر گلی کوچوں میں گھسیٹتے۔ یہ ایک غلام تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ اسلام کی خاطر اگر ہمیں بھی قربانی دینی پڑی تو کیا دیں گے؟ جی ابو، بالکل، اسے اپنا پرجوش جملہ بار بار یاد آتا۔ آج زینب بھی قربانی کے عظیم موڑ پر تھی۔ شاید ابو مجھے انہی باتوں کو برداشت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات سناتے تھے۔ وہ سوچنے لگی، میری بیٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ ستایا گیا تو پھر انہیں یہ شرف ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے مؤذن بنے۔ یہ خدمت ہمیشہ کے لیے انہی کے سپرد ہوئی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کعبہ پر چڑھ کر سب سے پہلی اذان بھی انہوں نے ہی دی، جن کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے زیادہ ستایا گیا۔ آج وہی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ مجھے بھی وہ ایک اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ضائع نہیں فرمائے گا، دین کی خاطر قربانیوں کو قبول فرمائے گا۔ واقعی پھر یہی ہوا کہ زینب کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مرہم کی شکل اختیار کر گیا
اسے سکون آنے لگا، اسے اپنا غم ہلکا نظر آنے لگا۔ یہ واقعات مستقبل کی زندگی میں اس کے لیے مشعل راہ بن گئے تھے۔ کچھ عرصے میں وہ حافظہ قرآن بنی تو سینکڑوں بچیاں اس کے ذریعہ سے حافظہ بنیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔